کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ وہ آیت بھی ہے کہ جس کے تلاوت کرنے کا حکم انہی ایام کے اندر کیا گیا ہے، اور وہ اعمال کے جو عشرہ اولیٰ ماہ ذی الحجہ کے اندر وارد ہوئے ہیں، خود مفاتیح الجنان کے اندر، اقبال کے اندر، مصباح کے اندر، بلد الامین کے اندر، مفتاح الفلاح کے اندر، ان کتابوں کے اندر، اعمال کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو موجود اعمال ہیں، ان میں تقریباً ہر کتاب کے اندر اس نماز کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مہینے کو، پورے مہینے کو تو نہیں لیکن اس مہینے کے چند ایام کی وجہ سے اسے صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ فضیلت کی یہ 10 راتیں، یہ جو 10 راتیں ہیں کہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ماہ ذی الحجہ کی، انہیں خدا تعالیٰ کی جانب سے خاص فضیلت عطا کی گئی ہے، اس حیثیت سے کہ اس مہینے کا پہلا دن اور ان 10 راتوں کا بھی پہلا دن، اس دن کے روزے کا ثواب یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس دن کے پہلے دن کا روزہ رکھا، 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80 سال کے روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جس شخص نے ان 9 دنوں کے روزے کو رکھا، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، اس دن روزہ تو نہیں رکھ سکے، لیکن ان 9 دنوں کے روزے کو مکمل کیا، یہ بالکل اس شخص کی مانند ہے کہ جو صائم الدہر ہے، جو سارا سال روزہ رکھنے والا ہے، یعنی سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ اب بہرحال یہاں پر ایک تذکر دینا میں اپنی جانب سے ضروری سمجھتا ہوں، وہ افراد کے جو گرمی میں نکلتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے اگر روزے نہ رکھ پائیں تو خود کو بہت زیادہ زحمت میں نہ ڈالیے، یہ باتیں بیان کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ جو افراد اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ بھی کر سکیں، اور جو کسی مجبوری کی بنا پر یہ اعمال انجام نہ دے سکیں ان کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو نماز ہے، ایک 2 رکعتی نماز ہے کہ جسے ماہ ذی الحجہ کے اندر ابتدائی 10 راتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد اور سورہ اخلاص کے بعد یہ والی آیت وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً یہ پڑھنا ہے۔ جو شخص 10 راتوں تک، ان 10 راتوں میں اس نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ اس سال کے حاجیوں کی فہرست میں اس شخص کا بھی نام تحریر کر لیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہانوں سے بانٹنا اور عطا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک مثال خود یہ نماز بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے سوائے ان 10 راتوں کے، یعنی جب رات کہا جا رہا ہے تو اس میں دن بھی شامل ہے، کہ جو نیک عمل ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں میں کیا جا رہا ہے وہ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں ان 10 راتوں میں خدا کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔